ساتھ کھیل رہے تھے ایک روز تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی. اور کیوں روتی ہوئی آئی؟ یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا. تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ 6 بچیاں تجھ سے پیدا ہو چکی ہیں، اگر 7ویں بچی اگر تجھ سے ہوئی نا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا اور تجھے طلاق دے کے بھگا دوں گا. اب وہ عورت اس جستجو میں ہے کہ یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. کسی نے بتایا کہ شیخ ابو صالح دوست جنگی غوث اعظم کے جو باپ ہیں، والد محترم ہیں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے. وہ عورت آئی خوشی اور مسرت میں جھومتی ہوئی، گئی اور جانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی. کہا سرکار میرا شوہر بڑا ظالم ہے، 6 بچیاں پیدا ہوئیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر قدرت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جب عورت چاہے لڑکا دے، جب چاہے لڑکی دے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، مارنے کو ڈانٹ پھٹکار کر رہا ہے، طلاق دینے کی دھوس دے رہا ہے. سرکار اب بتائیے میرے پیٹ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ہے کیا، بچی ہے یا بچہ؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے عورت اپنی قسمت کو کیا کرے گی، اب کی مرتبہ بھی تیرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کی مرتبہ بھی بچی ہے. بہت پریشان، بہت حیران، روتی ہوئی چیختی بلکتی ہوئی نکلی اور باہر جیسے ہی آئی تو غوث پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ کر کے عورت کا دامن پکڑ لیا. اے عورت کہاں آئی تھی تو؟ آئیے ہنستی ہوئی جا رہی ہے روتی ہوئی. یہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ارے تو اس دربار سے مایوس جا رہی ہے. کہا ارے تم بچے ہو بیٹے، اب اس مسئلے کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں یوں ہی پریشان ہوں، مجھ پریشان حال کو اور زیادہ پریشان مت کرو، میرے دامن کو چھوڑ دو. کہا نہیں تمہیں اپنا حال بتانا پڑے گا. عورت نے اپنا پورا حال بتایا تو غوث اعظم بڑے پیر اس عورت کو ترکیب بتاتے ہیں. کہا جاؤ انہی کے پاس جہاں ابھی گئی تھی اور اندر جانا اور کہنا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے. وہ عورت پھر ہنستی ہوئی آئی، دروازے میں داخل ہوئی اور کہا سرکار جو حکیم جو طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے، آپ نے اگر بتایا ہے نا کہ لڑکی ہے تو لڑکا کیجئے. کہا کوئی میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، میں جب چاہوں بنا دوں. چلا پھر اندر سے باہر نکلنے لگی. غوث اعظم دروازے پر ہیں، بچپنے کا عالم ہے. پھر عورت کو دھکا دیا، کہا پھر کہو. تو پھر گئی، پھر کہا، آپ نے ڈانٹ کے پھر بھگایا، آپ نے پھر دھکا کیا، پھر جاؤ، پھر کہو. اندر سے آپ کے والد محترم فرماتے ہیں عورت کون ہے تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا؟ چھوٹے تو تھے ہی، عورت نے پکڑی کلائی پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا. اب ولی کو دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں. کہا سرکار رب نے اگر لوح محفوظ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس میں کچھ تحریر کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت دی ہے. کہا بیٹا عبد القادر اس کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں. بیٹا عبد القادر تم لے جاؤ اس عورت کو، اس کی تمنا پوری کر دو. عورت کا ہاتھ پکڑ کے غوث اعظم باہر لائے اور کہا سن میری بہن، اب تک تو ایک ہی لڑکے کا مسئلہ تھا، ارے جا اپنے گھر خوشی ہو کر، تیرے پیٹ میں جو ہے ارے اس کو تو لڑکا کر ہی دیا، جو 6 گھر میں چھوڑ کر آئی ہے اسے بھی لڑکا کر دیا. بھی کر دیا. اللہ اللہ اب ذرا دیکھیے
वो औरत सोचती है ये बच्चा है, शायद मजाक कर रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए जाती है, कुंडी हिलाती है, ए मुन्नी दरवाजा खोलो। अंदर से मुन्नी आ तो रही है लेकिन कह रही है अम्मा जान दरवाजा तो हम खोल रहे हैं लेकिन आज से हमको मुन्नी ना कहना, हम छैयो मुन्ना हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम का जलवा, ये है गौसे आजम की 11वीं, ये है जश्न गौसुल वरा का फैजान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ठोकरों में जिंदगी बढ़ती थी। कुछ लड़के खेल खेल रहे थे, लेटा देते थे, जमीन पे लड़के लेट जाते थे, आंख बंद किए रहना, मर जाओ, सबके सब आंख बंद कर लेते थे। कहे जिंदा हो जाओ तो आंख खोल के बैठ जाते थे। यही खेल हो रहा था। गौसे आजम भी थे उसी में। एक औरत का लड़का मर गया, वो औरत चीखती चिल्लाती फिर रही थी। एक आदमी इस खेल को बैठ के देख रहा था, उसने औरत को इशारे से बुलाया और चुपचाप से उससे कहा सुनो अपने मरे हुए लड़के को ले आओ। कहा क्यों? कहा जब ये लड़के खेले ना और इस बच्चे अब्दुल कादिर की जब बारी आए और ये कहे मर जाओ तो सब आंख बंद करके लेट जाएंगे, तो उन्हीं बच्चों के बीच में तुम अपने बच्चे को डाल देना। और जब ये बच्चा अब्दुल कादिर कहेगा ये लोगों जिंदा हो जाओ तो वो भी जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारा लड़का भी जिंदा हो जाएगा। वो गई और जाने के बाद में लेकर के आई हंसी खुशी अपने बच्चे को, इंतजार में चुपचाप छिपी खड़ी रही। और जब गौसे आजम की बारी आई और कहा है बच्चों मर जाओ तो सबके सब लेट गए। और जब आप कहते थे मर जाओ तो हकीकत में रूह कब्ज हो जाती थी सबकी, सब हकीकत में मर जाते थे। तो उस औरत ने मरे हुए बच्चों के बीच में अपना बच्चा भी डाल दिया। गौसे आजम ने कहा जिंदा हो जाओ तो सब तो जिंदा हो गए मगर वो पड़ा रहा जो ओरिजिनल मुर्दा था। गौसे आजम करीब पहुंचे, पैर की ठोकर मारी, कहा सब खेल रहे हैं तू काहे पड़ा हुआ है? वो भी बच्चा उठ करके बैठ गया, सब बच्चों के साथ खेलने लगा। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये है गौसे आजम का जलवा। एक रोज एक ईसाई ने ऐलान किया कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत से कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ किसी मुर्दे को जिंदा किया। ईसाई ऐलान करता था। गौसे आजम को जब यह खबर मिली कि एक ईसाई कहता है नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आप गए और जाने के बाद उस ईसाई से आपने फरमाया ए ईसाई तू कहता है कि मेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया और हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया? कहा हाँ। कहा मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम, कई पुश्तों के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी नहीं मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो, जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो। गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया, गौसे आजम की तरफ इशारा किया आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर
जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बेइज़्निल्लाह फरमाते हैं कब्र नहीं शक होती, कुम बेइज़्निल्लाह कब्र शक नहीं होती। गौसे आज़म को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बेइज़्नी मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आज़म के कदमों पर निसार हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आज़म से सच्ची अकीदत रखने वालों प्यारे, मैं नहीं, मेरे बाप नहीं, वक्त के मुजद्दिदे इस्लाम ने बारगाह गौसियत माब में अर्ज किया, सरकार तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे रहे दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले पर रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। गले में पट्टा, पट्टा समझ रहे हैं आप लोग ना? अगर ना समझ रहे हो तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुत्ते के गले पे पट्टा देखा है आपने? जब किसी का पालतू कुत्ता होता है तो गले पे पट्टा डाल दिया जाता है। कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। मैं कानपुर में तकरीर के लिए जा रहा था तो देखा कि दो कुत्तों ने एक बकरी पे हमला किया, एक को लोगों ने जान से मार दिया, एक को हाथ नहीं लगाया। मैंने पूछा भाई ये जुल्म क्यों किया? एक को मार डाला, एक को नहीं छुआ। कहा मौलाना आप आमिल कामिल आदमी हैं, पढ़े लिखे, आप समझदार कम हैं। मैंने कहा क्यों? कहा आपको मालूम नहीं कि दो कुत्ते हैं लेकिन दो तरह के हैं। मैंने कहा कैसे? कहा एक उसमें पालतू है, एक फालतू है। तो जो फालतू था उसको मार दिया, जो पालतू था उसे छोड़ दिया, उसके मालिक से उसकी शिकायत करेंगे। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, एक दुनियादार की गुलामी का पट्टा अगर कुत्ते के गले में आ जाए तो कुत्ता दुनिया के जुल्म से बचा लिया जाए, तो जब एक जानवर के गले में दुनियादार की गुलामी का पट्टा हो तो उसकी हिफाजत होती है। तो जिसके गले में गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा होगा वो यहां भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। इस गुलामी के जो सग है नहीं मारे जाते। गौसे आज़म के धोबी का इंतकाल हो गया, कपड़ा धुला करता था पैसा ले लेकर के, इंतकाल कर गया, वो मर गया। मोहल्ले के लोग उसको दफन करके चले आए। और जब चले आए दफन करके, मुनकर नकीर आए। हमारी किताबों में तो ये वाकया लिखा ही है। एक किताब जिसका नाम थानवी के पसंदीदा वाकयात, उस किताब में भी ये वाकया दर्ज है। वो लिखते हैं, हमारे सुन्नी उलमा लिखते हैं, और वो भी उनकी भी किताब में लिखा है कि गौसे आज़म के धोबी का इंतकाल हो गया, मर गया, मोहल्ले के लोग दफन करके चले आए। मुनकर नकीर आए, आने के बाद सवाल किया मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो वो उठ करके कहने लगा धोबी मैं तो गौसे आज़म का धोबी हूं। सवाल कुछ जवाब कुछ, मारो घुटना फूटे सर। पूछ रहे मन रब्बुका, वो कहता है मैं गौसे आज़म का धोबी हूं। मन रब्बुका, कहा मैं गौसे आज़म का धोबी हूं। उसी किताब में लिखा है कि यही मामला बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुंचा, बारगाह रब्बुल आलमीन में पहुंच गया। इरशाद रब्बानी होता है फरिश्तों जाओ, वो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी है, मैंने उसे बख्श दिया है, उसे बख्श दिया है। हमें थोड़ी सी जिसे निस्बत मिल जाए गौसे आज़म से, जिसे थोड़ा से मोहब्बत हो जाए, हमें जब वो बख्श दिया जाए, वो माफ कर दिया जाए, तो याद रखो प्यारे, इसी निस्बत को आला हजरत ने लिखा है, इस निशानी के जो
सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले पर रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करो प्यारे, सच्चा प्यार करो, सच्चा इश्क करो। ये हमारे हाफिज वलीउल्लाह साहब, ये हमारे हाफिज तौफीक साहब, जिगर जितने उलमा शोरा उफ़ात तशरीफ फरमाए, अच्छी तरह गौसे आज़म के वाक़यात हमें एक एक लम्हे में सरापा सर से पैर तक गौसे आज़म करामत ही करामत है। करामतें आप चलते थे, करामतों का ज़हूर होता था। कौन है वो जो गौसे आज़म की हैबत से न कांपता हो? इंसान तो इंसान, जिन्नात भी कांपते हैं, जिन्नात भी घबराते हैं। एक शख्स उसी बगदाद की धरती पर है, नाम अब्दुल्ला है तारीख में। अचानक उनकी बच्ची छत के ऊपर कपड़ा फैलाने गई, वहीं से गायब हो गई। गायब हो गई, बड़ी परेशान, ऊपर नीचे ढूंढ रहे हैं बच्ची कहां गई, बच्ची कहां चली गई। बारगाह गौसियत माब में पहुंच गए। कहा सरकार बड़ा गजब हो गया, मेरी तो नाक कट गई, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। कहा हुआ क्या? कहा मेरी बच्ची कपड़ा धो करके छत में फैलाने गई है, ऊपर ही से लापता हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां चली गई। आप फरमाते हैं जाओ, सामने पहाड़ है, इस पहाड़ के टीले पर बैठ जाना, मेरे नाम के साथ एक हिसार कर लेना, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यल्लाह हिसार कर लेना, और हिसार करने के बाद उसी जगह पर बैठ जाना। रात भर रंग बिरंग के जिन्नात निकलते रहेंगे, चुपचाप तुम बैठे रहना, वो तुमसे ना बोलेंगे। सुबह के वक्त में जब एक जिन्नात यानी जिन्नातों का सरदार कई के साथ में घोड़े पर सवार होके आएगा, वो तुमसे पूछेगा तुम कौन हो, तो सबसे पहले तुम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। पहला जुमला तुम्हारी जबान से क्या निकले कि मुझे अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है, फिर इसके बाद पूरा हाल बताना। बैठे रहे, रात भर इंतजार करते रहे, रंग बिरंग के जिन्नात देखते रहे। सुबह का वक्त जब फजर का वक्त आया तो जिन्नातों का सरदार घोड़े में सवार होकर बड़े शान के साथ चल रहा है, और जैसे ही आप पर नजर पड़ी उसने अपने घोड़े को रोक के पूछा तू कौन है, हमारे रास्ते में बैठा है, तेरा काम क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है? आप खड़े होते हैं, कहते हैं ए जिन्नातों के शहंशाह, मुझे सैयदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जीलानी ने भेजा है। इतना मुंह से निकलना ही था कि जिन्नातों का सरदार घोड़े से नीचे उतर पड़ता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। हाँ बताओ मेरे आका ने क्या फरमाया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। कहा मेरी लड़की छत पर गई कपड़ा फैलाने के लिए, वहीं से गायब है, तेरे पास सरकार गौसे आजम ने मुझे भेजा है। फौरन इधर नजर डाली, उधर डाली, पूछा जिन्नातों से लोगों इनकी लड़की का मसला किसके पास है? एक जिन्नात जानता था, उसने कहा फला जिन्नात लेके मुल्क शाम जा चुका है। कहा फौरन उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। वहीं पर उस शख्स को गिरफ्तार करके मैं लड़की के साथ लाया गया। जिन्नातों के सरदार ने उस जिन्नात को वहीं पर कत्ल करवाया, बच्ची उनके हवाले की, हाथ जोड़ के गौसियत माब में सलाम अर्ज किया और कहा मेरा सलाम अकीदत पेश कर दीजिए, और ये अपनी बच्ची है जिस खिदमत के लिए मुझे हुक्म दिया था मैंने वो काम आपका कर दिया है, अपनी बच्ची को ले जाइए। तो गौसे आजम का जलवा कहाँ नहीं है। इंसान तो इंसान, जिन्नातों पर भी कब्जा है गौसे आजम का, जिन्नातों पर भी हुकूमत है गौसे आजम की। अच्छे से अच्छे लोग गौसे आजम के नाम की हैबत से कांप उठते हैं। इसलिए प्यारे याद रखो, गौसे आजम दस्तगीर, रोशन जमीर, पीराने पीर 11वीं करते रहो, तोशा की फातिहा करते रहो। याद रखो तोशा शरीफ की फातिहा इतनी मोहतरम है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अक्सर दीवानों को गौसे आजम के तोशा शरीफ की फातिहा करने के लिए ताकीद करते थे। कोई मुश्किल से मुश्किल काम मरहला फंसा हो, गौसे आजम के तोशा की नियाज मान लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाए। इसलिए प्यारे गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखने वालों, आज बैठकर सरकार गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं, गौसे आजम की याद मना रहे हैं, गौसे आजम की 11वीं कर रहे हैं। मौला गौसे आजम सच्ची अकीदत अता फरमाए।
غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی، خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ پیروں کے پیر ہو، میروں کے میر ہو، تم سے تو کہنا کیا روشن ضمیر ہو، پیروں کے پیر ہو۔ اس لیے پیران پیر روشن ضمیر۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہاں ہاں بالکل، آپ حضرات تھوڑا دیر کے لیے بیٹھے رہیے گا، ذرا سے چاند کی روشنی سے کام لے لیجئے گا۔ جنریٹر میں کوئی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے حافظ توفیق صاحب بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ علی علی ضرور پڑھ دیجئے، تو میں اس کے 2-3 بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، زندگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ ارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلمنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن۔ فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، چٹاک بولی ہر کلی علی 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 علی۔ سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے، وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچا دی ایسی کھلبلی علی 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 بلا ٹلی۔ سبحان اللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے تو اس دور میں کوہرام مچا دو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری۔ دکھا دے شان حیداری، اکھاڑ باب خیباری، دکھا دے شان حیداری، اکھاڑ باب خیباری، خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی۔ سبحان اللہ۔ علی یا علی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی وہ ہے ہمیں جو پیدا ہی کعبے میں ہوئے، اتنے پاک ہیں کہ پیدا ہی کعبے میں ہوئے۔ اب بڑے محترم ہے علی، علی آپ کی شجاعت، آپ کی ولادت، شرافت، سب کچھ تو انہی کے گھرانے کا ہے، ہم تو خیراتی ہیں، اسلام بھی خیرات میں ملا ہے۔ تو
تو شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں کو بخشانا خلافت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، انہی کے پیچھے ہی رہنا امامت ان کے گھر کی ہے۔ سب کچھ تو انہی کا ہے۔ کعبے میں پیدا ہوئے وہ پاکیزہ علی، وہ پاکیزہ خاندان، وہ گھرانہ جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی ایسے پاک ہیں۔ کعبے میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں کعبے کے طواف میں مصروف تھی، اچانک پیٹ میں درد پیدا ہوا، میں سوچنے لگی اللہ اب ایسے عالم میں کہاں جاؤں، کعبہ شک ہو گیا، میں کعبے کے اندر چلی گئی، پھر دیواریں کعبہ بند ہو گئی، علی کعبے میں پیدا ہو گیا۔ علی جب پیدا ہوئے تو آنکھ بند تھی، دل جاگ رہا تھا، آنکھ علی نہیں کھول رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، علی آنکھ نہیں کھول رہے، مگر تیسرے دن جب سرکار تشریف لائے، گود میں حضرت علی کو مصطفیٰ نے لیا، گود میں جاتے ہی مصطفیٰ کے حضرت علی نے آنکھوں کو کھول دیا۔ میں نے پوچھا عالم تصور میں اے علی 3 دن پہلے کیوں نہیں آنکھ کھولا، دوسرے دن کیوں نہیں کھولا، پہلے ہی دن کیوں نہیں کھولا، آخر تیسرے دن کیوں کھولا؟ کہا چپ ہو جا اکبر سالی، میں چاہتا تو پہلے دن ہی کھول دیتا، لیکن انتظار تھا ابھی یہ آنکھ کھلے گی تو صرف در و دیوار نظر آئیں گے، اور 3 دن کے بعد کھلے گی تو احمد مختار نظر آئیں گے، ہاشمی سرکار نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ بچے ہی خالی گئے، وہ آئیں گے نہیں، لیکن لوگ گھوم گھوم کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کے آ بھی گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اور یہ جذبہ یہ حوصلہ باقی رہے، اس لیے کہ پیارے بے جان پرندوں پہ ہموار نہیں کرتے، بے جان پرندوں پر ہموار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے۔ جہاں زندگی ہے، جہاں دم ہے، وہیں پیارے سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایک رات جو اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتا، وہ جان کیا نبی کے لیے دے سکتا ہے؟ چند لمحہ چند ساعت ہیں جو اپنے مصطفیٰ کے لیے، غوث اعظم کے لیے نہیں دے سکتا، جو انگلی نہیں کٹا سکتا وہ سر کیا کٹائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر حوصلہ عطا فرمائے تو جذبہ عطا فرمائے، قوت ایمانی بلند فرمائے، اور نبی کے لیے سچی محبت کے ساتھ میں مر مٹنے کا حوصلہ پیدا فرمائے۔ اس لیے پیارے تو مولا کائنات شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے، کعبہ پاک، پتا چلا علی بھی پاک، علی پاک نہ ہوتے تو کعبے میں ولادت نہ ہو، تو کعبے میں پیدا ہو، شہادت مسجد میں پائے۔ علی کی نماز کا عالم یہ ہے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، پوچھو ان نمازیوں سے جو گلی گلی نماز کا ڈھڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، اور ہمارے سامنے سے، تیرے سامنے سے چوہا بلی نکل جائے تو نماز خراب ہو جائے۔ علی کے تیر لگ گیا پنڈلی میں، تیر لگ گیا اور ہاتھ لگاتے تھے لوگ تو درد ہوتا تھا، اضطراب سے اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ علی گھبراہٹ تو نہیں ہے،
لیکن درد بہت زیادہ ہے، ہاتھ نہیں لگانے دے رہے کو۔ مگر جب مصلی پر کھڑے ہو گئے علی تو ساتھیوں نے سوچا یہ موقع غنیمت ہے، نماز میں علی ہے، تیر کو کھینچ لو، ورنہ اگر نماز سے باہر ہو گئے تو پھر تیر نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں نے تیر کھینچ لیا، خون اتنا نکلا کہ مصلی خون سے تربتر ہو گیا۔ نماز سے علی فارغ ہوئے، پوچھتے ہیں لوگوں یہ خون مصلی پر کیسا ہے؟ اللہ اللہ، جس کے جسم کا تیر نکل گیا ہو، زخم ہو گیا ہو، خون بہ گیا ہو، اور وہ پوچھے یہ خون کس کا ہے؟ صحابیوں نے عرض کیا سرکار مولا علی، ارے یہ خون آپ ہی کا ہے، وہ تیر نکل گیا آپ کو خبر نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم، جب میں حالت نماز میں ہوتا ہوں تو رب کے جلووں میں گم ہوتا ہوں، اس وقت مجھے تیر یا سر کٹنے کا کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ میں جب باپ کی نماز ایسی ہو، ماں فاطمہ کی نماز ایسی ہو، ایک سجدہ بھی نہ ہونے پائے کہ رات ختم ہو جائے، باپ کی اتنی عظمت والی نماز، ماں کی اتنی برکت والی نماز، تو بیٹے حسین کی نماز کا کیا عالم ہوگا، حسین کے سجدے کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے نماز سب پڑھتے ہیں، بندگی سب کرتے ہیں، عبادت سب کرتے ہیں، سجدہ سب کرتے ہیں، جو بھی اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے ہیں نماز پڑھتے ہیں، مگر حسین کے ایک سجدے کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا۔ سجدہ سب نے کیا، کسی نے میدان پہ کیا، کسی نے کھلیان پہ کیا، کسی نے میدان میں کیا، کسی نے دکان میں کیا، کسی نے مکان میں کیا، کسی نے مسجد میں کیا، کسی نے کعبہ شریف پہنچ کے کیا، کسی نے پاک جگہ جہاں دیکھی وہاں کیا۔ تو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ سب کرتے ہیں، میرے حسین نے بھی سجدہ کیا ہے مگر انداز بدلا ہوا ہے، ذرا انداز تو دیکھو۔ سجدہ اوروں نے کیا سب کا الگ انداز ہے، اور اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے، یہ 3 رکعت 4 رکعت 2 رکعت فرض پڑھنے والے، یہ 5 رکعتی امام و نمازی علی اور نبی کی نماز کی برابری کرتے ہو؟ علی کا تیر نکل جائے خبر نہ ہو، تیرے سامنے تو ایک مچھلی اگر اچھل جائے تو نماز خراب ہو جائے۔ میں نے پڑھا ایک واقعہ کہ 4 آدمی تھے، 2 نمبری، نماز کا ٹائم ہوا تو ایک دریا کے پاس کھڑے ہو گئے، نیت باندھ کے وضو کیا، کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو گئے تو ایک مچھلی اچھلی، تو ایک کہتا ہے وہ اچھلی، تو دوسرا بغل سے کہتا ہے بے چپ ہو جا، نماز میں بولا نہیں جاتا۔ تو تیسرا کہتا ہے جب نہیں بولا جاتا تو پھر تم کیوں بول رہے ہو بے؟ تو آگے سے امام صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا، بولا پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں بولا، یہ کہہ کے منہ کھولا۔ ایسے ہے نمازی، تو جن کی نماز مچھلی اور مچھر سے خراب ہو جائے وہ علی اور نبی کی نماز کا مقابلہ کریں گے؟ یاد رکھو پیارے، نماز پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ جیسے غوث اعظم پڑھتے تھے، جیسے غریب نواز پڑھتے تھے، جیسے مخدوم پڑھتے تھے، جیسے علاء الدین صابر کلیری پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ، صابر پاک کا نام آتا ہے تو اچھے اچھے ناپاکوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ صابر پاک، اللہ اللہ، لوگوں نے بدتمیزی کی، جامع مسجد سے باہر نکل آئے، لوگ اتنے بدتمیز قسم کے تھے کلیئر کے، جب آپ گئے کہ آپ کی نہ کوئی عزت نہ کوئی احترام، بلکہ بدگوئیاں کرتے تھے، مسجد سے پکڑ پکڑ کے نکال رہے تھے۔ وہاں کے جتنے شریف لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ان کو بھگاؤ، ان کو ہٹاؤ، اگلی صف میں بیٹھنے مت دینا۔ ہاتھ پکڑ کے مسجد سے صابر پاک کو نکالا گیا۔ آپ گیٹ پر آئے، کھڑے ہوئے، جب امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کے رکوع میں گئے تو صابر پیا مسجد سے کہتے ہیں اے مسجد، ارے یہ سب رکوع کر رہے ہیں، تو کیا کر رہی ہے؟ تو کیوں نہیں رکوع سجدہ کر رہی ہے؟
اتنا فرمانا ہی تھا صابر پیا کا کہ پوری مسجد سجدے میں چلی گئی. سب کے سب مر گئے. ایک چاہنے والا، ایک بڑھیا کا لڑکا جو بڑھیا مرید تھی سرکار صابر پاک سے، وہ دوڑی دوڑی آئی، کہا آقا میرا بچہ بھی اس مسجد میں تھا، سب تو مر گئے، شہید ہو گئے، میرا لڑکا بھی تھا. آپ فرماتے ہیں چلی جاؤ اور جا کر کے سیڑھی کے سامنے جو نیچے والی سیڑھی ہے نا، اس پتھر کو اٹھاؤ، تمہارا لڑکا اس کے نیچے ہے، وہ نکل آئے گا. کہیں جانے کے بعد اس پتھر کو اٹھایا تو اس کا بچہ زندہ نکل آیا. کہنے کا مقصد ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. صابر پیا کلیری کے مرید نے پوچھا سرکار فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آج تو ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو حضور لڑکا بہت نافرمان ہوئی گوا، سرکار بہت پریشانی چلتی ہے، دعا کر دے اور لاٹری کھل جائے. سرکار دعا کر دے اور 2 نمبر کے کام میں کامیابی مل جائے. پیرا ویسے ہے، مریدہ ویسے. ارے پہلے کے پیر، آج بھی ایسے پیر ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری نگاہیں ڈھونڈ نہیں پاتی. ہم جبہ و دستار پر مر جاتے ہیں. اللہ کا ولی آج بھی ہے. ایک لمحے کے لیے فیضان ولایت بند ہو جائے تو دنیا میں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا. صابر پیا کے مرید نے پوچھا حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پرسوں آنا تو بتاؤں گا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. 3 دن کے بعد جب وہ مرید لوٹا، جب دیکھا کہ سرکار کا انتقال ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ ارے بولو زور سے. انتقال ہو چکا ہے. تمنا دل میں تڑپ رہی ہے. میں نے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. جب میں آیا تو دیکھا کہ میرے پیر کا انتقال ہی ہو چکا ہے. اب سمجھوں تو کیسے سمجھوں؟ وصیت نامہ تکیہ کے نیچے رکھا تھا، اس میں لکھا تھا میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کسی آدمی کا انتخاب نہ کیا جائے گا. پچھم کی طرف سے ایک ابرقی گھوڑے پر نقاب پوش تشریف لائیں گے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں. وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں، وہ آئیں تو نماز جنازہ پڑھائیں. تمام لوگوں کا مجمع کھڑا ہے، انتظار چل رہا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا گیا پچھم کی جانب سے ابرقی گھوڑے پر ایک نقاب پوش چلے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. گھوڑے سے نیچے اترے، چہرے پر نقاب پڑا ہے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. کہا اے لوگوں صفیں درست ہیں؟ کہا حضور بس آپ ہی کا انتظار چل رہا. نیت کی تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے کانوں کے لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. نیت کی، سبحان اللہ. نیت کی، نماز پڑھائی. اور جب سلام پھیرا اور سلام پھیر کے چلنے لگے تو وہی مرید دوڑ کے پہنچ گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا حضور اب ایک ہی سوال سینے پہ مچل رہا ہے، اسی کا جواب نہیں مل پایا. کل اگر لوگ علاقے میں دلی میں کلیر میں پوچھیں گے کہ تمہارے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اپنا نام بتائیے، چہرہ دکھائیے، ایڈریس لکھائیے، تب جائیے. پہلے نام بتاؤ، چہرہ دکھاؤ، ایڈریس لکھاؤ، تب جاؤ. مرید مچل گیا. خدا کی قسم جس وقت چہرے سے نقاب اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ایک صابر پیا تو سامنے کھڑے ہیں اور ایک چارپائی پر ہے. مرید نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے تم نے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. آنکھ کھول کے دیکھ، جو چارپائی پر ہے یہ فنا ہے، جو تیرے
سامنے ہے، یہ بقا ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں، لباس ہستی بدل جاتا ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں، لباس ہستی بدل جاتا۔ اللہ اللہ، میں خود جنازہ نماز اپنی امام بن کر پڑھا رہا ہوں، فنا بقا دونوں منزلوں میں میری ہی آواز کو بکو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کے لالوں میں کیسا کیسا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی شاہ انام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے۔ یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، یہ نغمہ صبح شام ہے، یہ نعرہ گام گام ہے، اسی سے ہر پلا ٹلی۔ علی 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 پلا ٹلی۔ اس لیے پیارے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر کی بارگاہ میں ایک بند اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لے۔ حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں۔ حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں۔ وہ رش کا صد شباب ہیں، علی کھلی کتاب ہیں، فدا ہے ان پہ ہر ولی۔ علی 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 علی۔ اس لیے پیارے مجھے جو حکم ہوا تھا اس سے بھی میں 10 منٹ اوور نکل گیا۔ مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا، 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب کیا کہنا، یہ ان کی کرامت ہے۔ 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، جان نہیں پڑا وقت کہاں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ مکند پور کے زندہ دل مسلمانوں کی قسم، تمہارے مقدر پر تمہارا نصیبہ سب کو غوث اعظم کی 11ویں نصیب نہیں ہوتی، سب کو نبی کا ذکر سننا سنانا نصیب نہیں ہوتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے؟ سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہدی قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے
عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں آپ نے شامل کر دیا، عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا کو۔ یہ بلا بھی جو آپ نے بنایا اس میں بھی آپ نے عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا لکھا ہے۔ ایک نبیوں کا امام ہے، ایک ولیوں کا امام ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ دونوں ذاتیں اللہ اللہ۔ یاد رکھو یہ ولیوں کے جو ہمیں ملتا ہے، غوث اعظم سے غریب نواز کو جو ملا ہے اور غریب نواز نے جو ان سے لے کے ہمیں دیا ہے، میاں کل بھی وہ محسن تھے، آج بھی محسن ہیں۔ سرکار غریب نواز بغداد پہنچے، بغداد میں تھے، غوث اعظم نے اعلان فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کر دیا کہ جو صبح کی نماز فجر کی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ارے بلند آواز سے بولو۔ اتنے کہی کے نہیں رک گئے، جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا، اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا، تو تمام تو سہم گئے جو مسجد میں تھے، وہ ڈر گئے کہ اپنی لین تو کلیئر ہے، اب کوئی جانے یا نہ جانے کیا مطلب۔ مگر غریب نواز آئے آئے سبحان اللہ، ہمارے تمہارے محسن، صبر نہ ہوا، سمجھ گئے کہ غوث اعظم کہنا کیا چاہتے ہیں، اٹھے، کنڈی ہلایا، اے بھائی کہا کیا ہے، کہا صبح فجر ضرور پڑھنا۔ غوث اعظم نے فرمایا جو میری پیچھے نماز پڑھے گا فجر کی جنت میں جائے گا۔ دوسرے گھر پہنچے، اے بھائی صبح فجر ضرور پڑھنا۔ کہا کیا بات ہے، کہا غوث اعظم نے ایسا کہا ہے، پوری رات بھر میں پورے بغداد میں اعلان کر ڈالا، فجر کی اذان سے پہلے پوری جامع مسجد پھول، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ غوث اعظم سمجھ گئے کہ اس اعلان کو ضرور کسی نے کیا ہے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، السلام پھیرا غوث اعظم نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بغیر اعلان کے اتنا مجمع نہیں ہوا، ضرور کسی نے اعلان کیا ہے، لیکن میرا دوسرا اعلان نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر کون ہے جس نے اعلان کیا ہے؟ غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، محسن ہندوستان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا سرکار عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، اس اعلان کو دوسرے تک پہنچانے والا معین الدین چشتی ہے۔ میں نے سوچا کہ جہنم میں تنہا میں جاؤں گا یہ گوارا ہے، مگر سارے لوگ میرے صدقے میں جنت میں تو چلے جائیں گے۔ اور حضور آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، تو اعلان تو پہلے کر چکا ہوں، نماز بعد میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے جہنم کیسے جاؤں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، الحمدللہ۔ ہمیں رضا کا بیٹی، جہاں رضا ہے وہیں تو مزہ ہے، اور جہاں رضا نہیں وہیں سزا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان اللہ، ظلمتیں چھٹی گئیں بدعتیں مٹی گئیں، سنیت ہو گئی نیک نام جب سے احمد رضا آ گئے، جب سے احمد رضا آ گئے۔ زندہ آباد۔ اعلیٰ حضرت کیا کہنا، اللہ یا رسول، مولا اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنے تو چچا اٹھ کے چلے گئے، اس بچہ کو ابھی نیند نہیں آئی ہے۔ ہاں کتنے چلے گئے، لیکن یاد رکھو پیارے یہ بھی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ 14 صدی ہجری میں آئے
میرے اعلی حضرت 14 صدی ہجری میں آئے، میرے اعلی حضرت عشق نبی کا دیپک چمکا، روشن ہو گئی سنت کنز ایمان سے، علم و عرفان سے دے دیا عشق احمد کا جام، جب اسے احمد رسا گئے، جب سے احمد رسا گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، یہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا پیار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جلسے میں کوئی نہ آئے جہاں لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کہاں تک کام چلائے گا، کیسے جلسہ ہوگا۔ ایک جگہ میں گیا، 4 گھنٹہ کھڑے ہو کے بولا۔ میں نے کہا یہ مت سوچنا کبھی شخصیت کے لیے مت آیا کرو، جلسے کیا کرو نبی کے نام سے، جلسے کیا کرو اپنے بزرگوں کے نام سے، آیا کرو رسول اللہ کے نام پر۔ کب تک آتے رہو گے عبید اللہ اور رضی اللہ کے نام پر؟ آنا ہے تو آؤ رسول اللہ کے نام پر۔ اس لیے پیارے، ذکر کرو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو رسول کا، اور آؤ محفل میں تو یہ مزاج بنا کر کہ نبی کا ذکر سننے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلی حضرت کیا ہے؟ غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام صاحب غازی پوری بہت غور سے سن رہے ہیں، ہمارے حافظ ولی اللہ صاحب دعائیں دے رہے ہیں، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے، آل رسول اور شاہ برکت، علماء کی آنکھوں کے تارے، رکھا جس جا قدم نکلا باطل کا دم، نجدیت کا ہے جینا حرام، جب اسے احمد رضا گئے، جب سے سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، کیا کہنا الحمدللہ۔ بہت زندگی ہے آپ لوگوں میں، جتنا رات بڑھیا ہوئی رہی ہے اتنا مجمع جوان ہوئی رہا ہے، یہ بھی محبت کی بات ہے پیارے۔ اعلی حضرت کا عشق اور سنیت کی علامت ہے اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پیا کے آپ ہیں پیارے، خواجہ معین کے دلارے، آل رسول اور شاہ برکت، علماء کی آنکھوں کے تارے، رکھا جس جا قدم نکلا باطل کا دم، نجدیت کا ہے جینا حرام، جب سے احمد رضا گئے، جب سے احمد رضا گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، تو بات چل رہی تھی ہمارے پاک، ہمارے شریف لوگ، ہمارے یہاں بغداد شریف، کچوچا شریف، اجمیر شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف، کچوچا شریف، بول بھائی ہے کہ نہیں؟ سب شریف ہی شریف ہے نا۔ ایک ہمارے بزرگ جا رہے تھے کچوچا شریف سے اجمیر شریف، تو بغل میں 2 نمبر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا ہے مولانا کہاں سے آئے؟ کہا کچوچا شریف۔ کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا اجمیر شریف۔ کہا یار سنیوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، ہر چیز کو شریف بول دیتے ہو۔ ہمارے بزرگ نے کہا تیرے یہاں کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو صرف 2 ہی شریف ہیں،
کہا کون کون؟ کہا ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن میں گاڑی کھڑی ہوئی تو ایک میرا چاہنے والا چائے لے کر کے آیا، حضرت چائے چائے۔ تو کہا میں نے ایک چائے لیا اور اس کو اشارہ کیا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا۔ تو کہا اس کا چہرہ بالکل گرم ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ اے مولانا میں کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں، کہاں سے بدتمیز دیکھتا ہوں؟ کیا میں نے گستاخی کی آپ کی؟ کیا برائی کی آپ کی جو مجھے کمینہ کہہ رہے ہو آپ؟ کہا تم کچھ نہیں مجھے بولے، نہ کسی کو بولے، مگر تھوڑا سے منہ کھولے، ہلکا ہلکا ڈولے، تھوڑا سے بولے، ایک بات بولے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں۔ سمجھدار لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ کہا بھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف۔ تو تم 2 میں سے تو ہو نہیں، تم 2 میں سے تو ہو نہیں، نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو، تو پتہ چلا کمینہ ہو۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ کہا یار سنیوں کی عادت بڑی خراب ہوتی ہے، قبروں تک میں اذان دیتے ہیں۔ مسجد میں تو مسجد ہی میں ہے، قبر تک میں اذان دیتے ہیں۔ علامہ نظامی صاحب کا دور تھا، سول لائن میں جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک نے پوچھا، کہا علامہ نظامی صاحب سے، اے مولانا مشتاق احمد صاحب نظامی ایک بات بتائیے۔ کہا کیا بتائیں؟ کہا یہ بتائیے آپ لوگ قبروں پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہا ہم لوگ اذان دیتے ہیں، ہمارے پاس جواب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اذان تو پہلی بات دافع بلا ہے۔ کیا ہے دافع؟ بلاؤں کو مٹاتی ہے۔ اذان دافع بلا ہے، آندھی آوے، طوفان آوے، زیادہ بارش ہو جائے، پتھر پڑنے لگے تو اس وقت حکم ہے کہ اذان دو تاکہ بلا ٹل جائے۔ تو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کا امتحان قبر میں ہوتا ہے اور شیطان اس وقت آ کر کے بہکاتا ہے۔ تو اذان اس لیے دی جاتی، حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان آنے نہیں پاتا۔ تو ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اس اذان کی آواز سے شیطان دور رہے، شیطان ہمارے مردے کے پاس آنے نہ پاوے، مومن کے پاس آنے نہ پاوے۔ تو اس نے کہا ہم لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ نظامی صاحب نے کہا وہ بے وقوف تھوڑا ہے، ارے وہ تمہارے یہاں کاہے کو جائے گا؟ وہ جانتا ہے کہ ادھر تو مجھ سے بڑا لیٹا ہوا ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو۔ انجیکشن میرے پاس ہے وہ پاور والا۔ یاد طیبہ ستاوئی تو میں کیا کروں۔ ہاں ہمارا دیہاتی شاعر بیچارہ بہت نیک تھا، وہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ اور اس نے کہا ہلائے ہلائے کئی جھلائے جھلائے کے سبحان اللہ بولائے بولائے کے ہم آج ناتے شہ مدینہ سنو بتو کا جگائے جگائے کے حسین کے ہر جگہ ہے چرچا حسین ملی ہے گلی گلی ماں اور یزیدی دنیا سے ہوئی گے گارد مہم کھپری لگائے لگائے یزیدی دنیا۔ اور ایک شعر سنیے من گدگد ہوئی جائے۔ بوڑھے بابا دیکھیے کتنا خوش ہے، سبحان اللہ، دانت بھی نہیں تب بھی منہ باہر ہے، کیا کہنا الحمدللہ۔ لاٹھی لے کے بیٹھے ہیں، بہت کٹر سنی ہے الحمدللہ۔ جیسے ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی تو قوالی گا رہا تھا تو ایک آدمی بار بار لاٹھی لے کے آگے سے نکل جائے پیچھے سے نکل جائے، بار بار ادھر سے نکلے ادھر۔ قوال نے کہا بھائی صاحب لاٹھی لے کے آپ نکلتے ہو ہمیں ڈر لگتا ہے، کیا بات ہے آپ لاٹھی لے کے کیوں نکلتے ہو؟ کہا تم گاؤ چپ ہے، تم سے کونو کام نہیں ہے، ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے تجھ کو بلایا ہے۔ تو بھیا اگر زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو بتا دیجئے گا حافظ ولی اللہ کو نہ ڈھونڈیے گا، بہت نیک آدمی ہے بیچارے۔ ہاں زیادہ ٹائم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ تو خدا کے بندوں نہ چپی سادھو
दुरूद महबूब रब पर भेजो, खुदा के बंदों न चुप्पी साधो, दुरूद महबूब रब पर भेजो, बटत है जिक्र नबी का सदका, बटोरो दामन बढ़ाए बढ़ाए गए। हाँ, अब ये शेर सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाए। सुभान अल्लाह। अबू जहल दीन हक का दुश्मन रहा, वो अपने समय का रामन, बदर के झगड़ा मदुई मुजाहिद, पटक के मारिन खिलाए खिलाए गए। बड़ा बुरा हाल हुआ बदर के झगड़ा में। जंगे बदर की लड़ाई में दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, दो बच्चे। तारीख में आया है कि एक की उम्र 8 साल थी, एक की 10 साल थी, और दोनों बच्चे निकल पड़े लड़ने के लिए। जब सब बंदी हो रही थी तो नबी रहमत ने फरमाया, बड़े वाले भाई के सर पे हाथ रख के, बेटे तुम बहुत छोटे हो, घर जाओ, तुम्हें किसने भेजा है जंग में? तो वो बच्चा पंजों के बल खड़ा होने लगा। कहा, या रसूल अल्लाह देख लीजिए, नाप लीजिए, मैं सबके बराबर तो हूं। ऊंचा हो रहा था पंजों के बल खड़ा होके। कहा, या रसूल अल्लाह बड़ा तो हूं, छोटा कहां? आका ने ये जज्बा देखा तो